ہمارا یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، مگر یہاں اس کلمے کی تنفیذ نہیں، کوئی لائق قیادت آج تک نہیں ملی۔ کلمے کی تنفیذ تو کیا، کلمہ بعض لوگوں کو پڑھنا تک نہیں آتا، سورہ اخلاص تک نہیں آتا، قل اللہ احد نہیں پڑھ پاتے، وزارتوں کے حامل۔ یہ میرا آپ کا کام، تربیت، اصلاح، عملی اصلاح، عقیدے کی اصلاح۔ آج بہت سی پارٹیاں انتخابات کے گہما گہمی، یہ راستہ اصلاح کا ہے ہی نہیں۔ جمہوری طرز انتخاب اصلاح کا راستہ نہیں، اس میں شامل ہونا وقت کا ضیاع۔ ہاں کوئی پارٹی جیت جاتی ہے اور اس کا اقتدار استقرار پا جاتا ہے، پھر سمع اور اطاعت، دینی ہدایت، مگر یہ طریقہ انتخاب غلط ہے۔ اس فرنگی سیاست کا دین میں کوئی نہ دخل ہے اور نہ کوئی اعتبار ہے۔ پھر قیادت کیسے آئے گی؟ امارت کیسے قائم ہوگی؟ خلافت کیسے قائم ہوگی؟ بھئی قیام امارت، قیام خلافت، نہ یہ ہمارا منشور ہے، نہ یہ دین کا تقاضا ہے۔ ہماری سیاست قیام امارت، قیام خلافت، یہ نعرہ غلط۔ ہماری سیاست قیام لا الہ الا اللہ، بس اس کے لیے کام کرو۔ یہ توحید گھول گھول کر لوگوں کی گھٹی میں داخل کرو۔ اقتدار اللہ دے گا، آیت استخلاف، یہ اقتدار کسبی چیز نہیں ہے، اقتدار وہبی چیز۔ اس قابل بن جاؤ گے اللہ دے گا، لیکن اس کے لیے کوشش کرو۔ امارت اور خلافت کے نعرے لگانا نہ یہ دینی سوچ، نہ یہ دین کا منشور ہے۔ ہمارا کام کیا ہو جو انبیاء کا کام تھا، بس۔ انبیاء کا کام کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اس توحید کی بنیاد پر لوگوں کی اصلاح کرنا۔ آپ کہیں گے یہ تو بڑا پھر دیر پا راستہ ہے، پتہ نہیں کب یہ کام پورا ہو، صدیاں گزرنے تو۔ کیا یہ آپ کو ٹھیکہ دیا گیا؟ کیا آپ نے یہ نظام قائم کر کے رہنا؟ نہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ کی بات بڑی قیمتی، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم منزل کو پالو پھر موت آئے، کامیابی یہ ہے اسی راہ پر چلتے رہو، موت اسی راستے پر ہے، منزل حاصل ہو یا نہ ہو۔ دین اسلام میں نتائج منزل پا لینے پر نہیں ہے، نتائج حاصل ہو نہ ہو، مگر یہ راستہ آپ کے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اسی راہ پر چلتے جاؤ، اسی راہ پر چلو، 2 قدم چلو، 4 قدم چلو، 10 قدم چلو، موت آئے اسی راستے پر آئے، یہ کامیاب۔ بندے نے کوشش تو کی۔ ہمارا دین تو جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من اتی علی فراشہ، بستر پر آئے، رات کے اذکار پڑھ لے، اور اس کی نیت ہے تہجد کے لیے اٹھوں گا، اٹھ نہیں سکا، نیت کی، مانو اس راہ پر گامزن رہنے کا پروگرام تھا، اس کا نیت تھی، سو گیا، رات بھر خراٹے لیتا رہا، آنکھ کھول ہی نہیں سکی۔ اللہ تعالیٰ اس کو رات بھر کے قیام کا اجر دے دے۔ وَقَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ، اس پر یہ اضافہ جو اس کی نیند ہے اللہ کی طرف سے وہ صدقہ ہے، مزید اس کا فضل، مزید اس کا فضل۔ آپ اس راستے پر موجود ہیں اور یہاں تو صرف نیت ہے، اٹھ نہیں سکے، جاگ نہیں سکے، اللہ نے اٹھنے ہی نہیں دیا، میرا بندہ سویا رہے، اور جو اس نے نیت کی تھی رات بھر کے قیام کا اجر دیتا۔ یہ دین کی سماحت اور دین کی وسعت۔ منزل تک پہنچنا ضروری نہیں کہ آپ حاکمیت کی کرسی پر بیٹھے، نہیں، جو طریقہ، جو سیاست انبیاء ہے، سیاست انبیاء، یہ بات درست ہے کہ سیاست علماء اور انبیاء کا کام ہے،
دنیا داروں کا کام نہیں ہے۔ پاکستان میں اسی لیے نہ اصلاح ہے، نہ نظام ہے، نہ توحید ہے۔ اقتدار پر علماء نہیں آ سکے، دنیا دار ہی قابض رہے۔ ان کا کام سیاست کرنا ہے ہی نہیں۔ کانت بنو اسرائیل، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ ایک نبی فوت ہوا، دوسرا آ گیا، دوسرا فوت ہوا، تیسرا آ گیا، تیسرا فوت ہوا، چوتھا آ گیا، چلتے چلتے آخری نبی آ گیا محمد مصطفیٰ علیہ السلام، اور وہ آخری نبی۔ اب انبیاء نہیں، اب سیاست کون کرے گا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا وارث بنایا۔ سیاست کرنی کیسی ہے؟ فرنگی سیاست سے، ووٹنگ اور اقتدار نہیں، تربیت، تصفیہ، لوگوں کی اصلاح، توحید کا پھیلاؤ، نشر، اور توحید کی تعلیم، چلتے جاؤ چلتے جاؤ، توفیق اللہ کی طرف سے۔ اس راستے کو نہیں چھوڑنا، منزل پاؤ یا نہ پاؤ، موت اسی راستے پر آ گئے کامیاب ہو۔ پھر منزل کب ملے؟ وہ 10 سال بعد ملے، 100 سال بعد ملے۔